اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الرعد. سورہ رعد یہ مکی صورت ہے. جیسے سورہ یوسف علیہ السلام مکی صورت تھی نا، تو یہ بھی مکی صورت ہے، اور ان کے نزول کا زمانہ بھی قریب ہے یعنی تقریباً، اور مضمون کے لحاظ سے وہی مضمون آپ کو یاد ہوگا جو مکی صورتوں کا ہے: توحید، رسالت، قرآن حکیم کی صداقت، آخرت کا ثبوت. اس صورت میں خاص طور پر ایک بات ہوگی، حق اور باطل کی کشمکش، ٹکراؤ. اس کا اللہ تعالیٰ کی ایک مثال اس میں ذکر فرمائیں گے کہ حق اور باطل کا ٹکراؤ کیسے ہوتا ہے اور حق باطل پہ کیسے غالب آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اور کئی ایک مسائل بھی ساتھ میں آئیں گے. رعد کا معنی ہے گرج. یہ جو بادل گرجتے ہیں نا، یہ جو آواز ہوتی ہے نا، تو اس کا نام ہے رعد. جی، تو چونکہ اس میں بادلوں کے گرجنے کا ذکر ہے تو اس لیے اس سورت کا نام ہے رعد. اور پھر یہ کہ رعد اس آواز کو بھی کہتے ہیں جو گرج کی آواز ہے، لیکن جو فرشتہ بادلوں کے چلانے پر اللہ کی طرف سے مامور ہے، کیونکہ یہ خود اڑتے بڑھتے نہیں جاتے، یہ باقاعدہ ایک نظام کے تحت بادل جو ہے نا وہ اکٹھے ہوتے ہیں، ان میں بارش کا پانی ان میں بھرا جاتا ہے، اور باقاعدہ ایک نظام کے تحت اس پر فرشتہ ایک سربراہ ہے، باقی اس کی فوج ہے، تو وہ ان کو ہانک کر جہاں جہاں اللہ کا حکم ہوتا نا لے جاتے ہیں. تو رعد اس بڑے فرشتے کا نام بھی ہے نا جو بادلوں پر مقرر ہے، یعنی پورے نظام آبپاشی اور پیداوار پر تو حضرت میکائیل ہے. آپ ان کو وزارت آبپاشی یا وزارت زراعت کا بھی کہہ سکتے ہیں، وزارت خوراک کا سربراہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے اس پر. لیکن پھر خاص بادلوں کی پر جو ہے نا اس کا نام ہے رعد. تو اس فرشتے کا نام بھی رعد ہے اور اس کی اس آواز کا نام بھی رعد ہے. سر یہ آگے آئے گا تو بتائیں گے. جی، سورۃ الرعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الف لام میم را یہ حروف مقطعات میں سے ہے جو کئی صورتوں کے آغاز میں پہلے گزر بھی چکے ہیں، اور اس کے شروع میں بھی اور آنے والی صورتوں کے شروع میں بھی مختلف حروف آئیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم کی آیات دو طرح کی ہیں: آیات محکمات، آیات متشابہات. محکمات وہ آیات ہیں جن کے معنی مطلب بالکل واضح ہیں اور یہی عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، اور زیادہ آیتیں ہیں قرآن مجید میں محکمات ہیں جن میں ایمانیات، اعمال، اخلاقیات، معاشرت وغیرہ کے سارے مسائل. دوسری ہیں متشابہات. متشابہات کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک وہ متشابہات ہیں کہ جن کا لفظی معنی تو آتا ہے، لفظوں کا معنی یہ ہے، لیکن مراد اور مطلب نہیں معلوم. تو محکمات جن کا لفظی معنی بھی آتا ہے، ان کی مراد مطلب بھی معلوم ہے. متشابہات میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کا لفظی معنی تو ہمیں آتا ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے اس کا پتہ نہیں. ایک یہ ہے. اور دوسری وہ ہیں کہ جن کا لفظی معنی تک بھی نہیں آتا، اور یہ حروف مقطعات. ان کو حروف مقطعات بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ان کو آیات مقطعات بھی کہہ سکتے ہیں. تو ان کا معنی بھی نہیں معلوم، صرف ان پہ ایمان لانا ہے، اور یہ کہ یہ اللہ کے سربستہ رازوں میں سے راز ہے. اللہ بھی بہتر جانتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کبھی آیات یعنی مقطعات کا معنی نہیں بیان کیا، نہ صحابہ کرام نے کبھی بیان کیا. تو ایک زمانے تک ایسا تھا. بعد کے زمانے میں جب اسلام جزیرۃ العرب سے نکل کے دوسرے ملکوں میں پھیلا تو پھر کچھ صحابہ کرام نے ان کے مطالب جی اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق بتائے، لیکن جو واقعی نہیں ہے یہ ان کی سوچ اور سمجھ کے مطابق، تاکہ لوگوں کا تعلق آیات کے ساتھ جڑا رہے اور ان کو یعنی فضول نہ سمجھ لیں جی. اس لیے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں. یہ سے مراد یعنی یہاں سے جو شروع ہوتی ہے نا پوری صورت میں یعنی اس صورت میں جتنی آیتیں ہیں یہ کتاب کی یعنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں. تو آیتوں سے مراد یہ جو لکھی نا آیتیں یہ، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. کتاب بھی قرآن مجید کا ایک نام ہے. کتاب صرف کتاب جی. اور یہاں صرف وہی کتاب کہا اس لیے کہ کتاب کے ایک معنی تو ہے نا کتاب بمانے مکتوب، یعنی ہر لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں کتاب، ہر لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں. اور جتنی بھی دنیا میں تحریریں ہیں ان کو کتاب کہتے ہیں. لیکن جس کی کتاب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا نام بھی ہوتا ہے کہ فلانے کی کتاب، فلانے کی کتاب، یا فلانے علم میں یہ کتاب، فلانے علم میں یہ کتاب. لیکن جب مطلق کتاب آئے اور اس کے ساتھ اور کوئی لفظ نہ ہو کتاب، تو اس سے مراد ہوتی ہے ایسی کتاب جو واقعی کتاب اور کامل ترین کتاب ہے، جس کے ساتھ آگے پیچھے اور کچھ رہنا تو اس کا صرف کتاب، تو اس کا معنی ہے کامل ترین کتاب. تو یہاں پر آیات الکتاب یعنی کتاب اللہ بھی آتا ہے نا، لیکن یہاں صرف کتاب، اس کا مطلب ہے کہ کامل کتاب، اور کامل کتاب صرف قرآن ہے. یہ آپ کو بتا دیں کامل کتاب صرف، باقی کوئی کتاب کچھ نہ کچھ اس میں نقص ہوگا، کچھ نہ کچھ اس میں کمی ہوگی. جس میں کچھ بھی کمی نہیں وہ صرف قرآن ہے. اس لیے جہاں صرف کتاب آئے گا اس سے مراد قرآن ہوگا. وہ تو ذالک یا تل کا اشارہ ہے نا، دونوں لفظ اشارے کے ہیں. اور ہاذا میں نے کہا ہاذا یہ قریب کا اشارہ ہوتا ہے اور تل کا یہ دور کا اشارہ ہوتا ہے. مذکر مؤنث بھی ہے نا، ٹھیک ہے. ہاذا یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے نا، اور حاذی ہی مؤنث ہے، اس کا مؤنث حاذی ہی ہے. اور تل کا یہ مؤنث ہے لیکن یہ دور کا ہے. یہ ذالکا جو ذالکا ہے نا اشارہ وہ ہے. تو ذالکا مذکر ہوتا ہے اور تل کا اس کا مؤنث ہے. تو ذالکا کے لفظوں سے نہیں ہے، تو ذالکا وہ مذکر، تل کا وہ مؤنث، ہاذا یہ مذکر، حاذی ہی یہ مؤنث. تو یہ دور کا اشارہ نا. تو چونکہ آیات مؤنث ہے نا تو اس لیے اشارہ مؤنث کا ہے. اور وہاں کیا تھا ذالک الکتاب، کتاب مذکر ہے نا اس لیے ذالک ہے. آیات مؤنث ہے نا تو اس لیے اگر یہاں بھی کتاب ہوتی نا آیات میں تو پھر ذالک ہوتا. تو یہ اور یہ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ یہاں دور کا اشارہ کیوں استعمال کیا گیا ہے جبکہ آیتیں تو یہاں قریب ہیں. تو یا تو دور سے مراد مرتبے کی دوری ہے کہ یہ کتاب اگرچہ آپ کے ہاتھوں میں لیکن اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، مرتبے کے لحاظ سے اتنی عالی ہے کہ وہاں تک کسی کی پہنچ ہی نہیں سکتی. وہ ہے محفوظ. ٹھیک. اور یا پھر اشارے سے مراد اسی لوح محفوظ کی طرح اشارہ ہے کہ اگرچہ یہ کتاب ابھی یہ آیتیں ابھی نازل ہو چکی ہیں لیکن یہ ہیں وہاں کی ہیں. تو یا مرتبے
کے لحاظ سے دور کا اشارہ استعمال ہوا، اور یا لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کتابیں اس کتاب کے جو وہاں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے قرآن۔ تو بہرحال یہ ہے کتاب، ٹھیک۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اب اس کتاب کے بارے میں، یعنی کتاب سورت کا آغاز قرآن حکیم کی صداقت سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب برحق ہے۔ جب اس کا برحق ہونا ثابت ہوگا تو پھر اس کے اندر جو مضامین اور احکامات ہیں ان کا برحق ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ کتاب والذی، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، ٹھیک، یہ آیتیں کس کی ہیں؟ کتاب کی۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم۔ آپ اسی کے بارے میں والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ چیز یعنی وہ کتاب جو آپ کی طرف، یہ رسالت کا بیان ہو گیا، آپ کی طرف نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، وہ کتاب کیا ہے؟ الحق، برحق ہے۔ حق کہتے ہیں ثابت شدہ چیز کو۔ حق کا معنی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں حق کو کہتے ہیں سچ، سچ کو بھی سچ، حق اس لیے کہتے ہیں کہ سچ بھی ثابت شدہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جھوٹ ثابت شدہ نہیں ہوتا، سچ ثابت شدہ۔ تو اس لیے حق کا معنی ہوتا ہے ثابت شدہ چیز۔ تو یہ کتاب جو نازل کی گئی آپ کے رب کی طرف سے، الحق کو، یہ ثابت شدہ چیز ہے، اس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہیں۔ تو آیت کے اس حصے میں قرآن حکیم کی صداقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دونوں کا ذکر ہو گیا، کیونکہ جس کی طرف نازل کی جاتی ہے وہ رسول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ثابت شدہ کتاب کی آیتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ یعنی چاہیے یہ تھا کہ ساری دنیا ایمان کی، جس لیے کہ یہ ثابت شدہ چیز ہے، لیکن پھر دیکھو عجیب بات یہ ہے کہ بہت تھوڑے لوگ مانتے ہیں اور اکثریت نہیں مانتی، بلکہ اکثریت کس کو مانتی ہے؟ اپنے رسم و رواج کو، اپنے طور طریقوں کو، اپنے بناوٹی کاموں کو، اور جو اللہ کی طرف سے ثابت شدہ چیز ہے اس کو نہیں مانتے۔ دو باتیں ذکر ہوگی پہلی آیت میں۔ اب تیسرا مسئلہ توحید کا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، تو کتاب کے نازل کرنے والے اللہ ہیں، کتاب اللہ کی ہے، نازل ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آئیے اب اللہ کون ہے نازل کرنے والا؟ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، رفع السماوات بغیر عمد، یا اللہ تعالی اپنی پہچان، اپنی توحید، اپنی قدرت کو کے لیے دو قسم کے دلائل بیان کرتے ہیں، ایک علوی، ایک سفلی، ایک اوپر کے، ایک نیچے کے۔ تو اب پہلے علوی دلائل اوپر والے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اٹھایا بغیر ستون کے، ترونہا جو تمہیں دکھائی دیں۔ دیکھو ذرا کوئی ستون نظر آتا ہے جی؟ تو زمین پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا بطور چھت، جیسے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا جی؟ تو چھت کا معنی یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم مکان کی چھت بناتے ہیں اور چاروں طرف سے دیواریں ہوتی ہیں، وہ بات نہیں ہے، کیونکہ آسمان تو بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ تو سب کو اپنے احاطے اور گھیرے میں لیا ہوا ہے، لیکن ہماری نظروں میں وہ چھت ہی لگتا ہے، ہماری نظروں میں، اس لیے اس کو چھت ہی کہا۔ تو دیکھو یعنی کوئی چھت بغیر ستون یا دیوار کے قائم نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے آسمان کو بغیر ستون کے، جو تمہیں نظر کوئی آتا ہو جی، تو بغیر چھت کے کھڑا کر دیے۔
تو اتنی اللہ تعالیٰ کی قوت ہے کہ وہ چھت کو بغیر ستون کے بھی کھڑا کر سکتا ہے. جی سماوات، سما کی جمع ہے، اور سما کہتے ہیں آسمان کو، ٹھیک ہے نا. تو آسمان چونکہ 7 ہیں، دوسری آیتوں میں نا 7 سماوات، 7 آسمان، تو اس لیے جمع لایا کہ ایک آسمان نہیں، کئی آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں جو 7 آسمان ہیں. تو آسمان یہ ایک وجودی چیز ہے. بعض فلاسفہ کا یہ نظریہ تھا، یا اب بھی ہوگا شاید کسی کا، کہ آسمان کچھ نہیں. کہتے ہیں یہ جو ہمیں نیلا نیلا نظر آتا ہے نا، یہ حد نظر ہے، کہ نظر یہاں تک جاتی ہے، آگے چونکہ نظر نہیں جاتی نا، تو ہمیں یہ ایک نیلی نیلی چیز نظر آتی ہے. کہتے ہیں آسمان کچھ نہیں، لیکن یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آسمان ہی ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلر آسمان کا نہیں، ہمیں یہ نظر آتا ہے، تو ہمیں تو یہ نظر آتا ہے. لیکن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کو خضرا بھی کہا ہے. ما اقلت الخضرا، حضور نے فرمایا ما اقلت الخضرا. خضرا کہتے ہیں سبز کو، یعنی گویا آسمان کا اپنا نظر یعنی کلر کیا ہے، وہ سبز ہے، پر ہمیں یہ ایسا نظر آتا ہے. یہ ہماری حد نظر ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ آسمان ہی نہیں. تو خیر یہ نیلا بھی آسمان ہے، یا سبز کہیں وہ بھی اس کا یعنی اس کا آسمان ہی کہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جتنی چیزوں پر یہ نیلگون آسمان کھڑا ہے اور جتنی چیزیں زمین پر ہیں، ان میں ابو ذر سے سچا کوئی نہیں. ابو ذر سے سچا کوئی نہیں، یعنی آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، یعنی ابو ذر سے کوئی سچا نہیں. تو اپنے ایک صحابی کی سچائی کو حضور نے ان لفظوں سے بیان فرمایا. یہ ایک خصوصی بات ہے نا، یہ نہیں کہ سارے صحابہ سچے ہیں، ابو بکر کی سچائی کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے نا. لیکن یہ ایک جزوی فضیلت آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بھی بیان فرما دی کہ بڑے ہی سچے آدمی، بڑے ہی سچے آدمی. تو خیر اس حدیث میں اس کو سبز کہا آسمانوں کو. تو آسمان موجود ہیں، 7 آسمان ہیں، ٹھیک. اور یہ کہ زمین سے بہت فاصلے پر ہے، بہت فاصلے پر ہے. اتنا فاصلہ ہے کہ حضور نے اس کو بتایا کہ کوئی آدمی گھوڑے پر یا اونٹ پر یا کسی سواری پہ سوار ہو کے چلے تو زمین سے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہوگی. راکٹ سے نہیں، جہاز سے نہیں، یعنی معمول کی سواری جو جانوروں کی ہے نا، اس پہ چلے تو 500 سال. اور پھر فرما کہ ایک آسمان موٹا تھک اتنا ہے کہ اس سے نکلتے نکلتے بھی 5 سال لگ جائیں گے دوسرے آسمان کی طرف. یعنی ایک آسمان موٹا بھی اتنا ہے کہ اس سے دوسرے آسمان کو نکلنے پہ بھی اتنا فاصلہ جتنا زمین سے آسمان، پھر ایک آسمان سے دوسرے درمیان بھی اتنا، پھر دوسرے کو پاس کرنے میں بھی اتنا. تو پھر یوں چلتے 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 7 آسمان کو پہنچے. کتنی بڑی کائنات ہے، کوئی اندازہ ہے. پھر اس کے اوپر عرش ہے، کرسی ہے، اللہ ہی اللہ ہے جی. 7 آسمان کے اوپر پہ جنتیں ہیں، تو ان کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے. تو بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے، اور پھر بھی مخلوق اس کو بھولی ہوئی. جس نے آسمان بنائے بغیر ستونوں کے کرو نہا جن کو تم دیکھتے ہو، آسمان بنائے پھر ثم استوى علی العرش. آیا کریمہ کا یہ حصہ متشابہات میں سے ہے، یہ حصہ سے ثم استوى علی العرش. پھر اللہ نے ارادہ کر لیا عرش پر، قصد کر لیا. استوا کا معنی برابر بھی ہوتا ہے، برابر ہو جانا، ٹھیک ہو جانا، ٹھیک. اور استوا کا معنی ارادہ کرنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک. تو بار اتنا معنی تو معلوم ہے کہ اللہ نے عرش پہ استوا کر لیا، لیکن استوا کا مقصد ہم نہیں سمجھتے. اس کی مراد، اس کی کیفیت
اللہ کا استوا کیسا ہے؟ کیونکہ استوا اقتدار کو بھی کہتے ہیں. اقتدار یعنی جو آدمی برسر اقتدار آ جائے نا تو کہتے ہیں استوا. جیسے کہ عربی میں کہتے ہیں استوا بشر علی العراق من غیر دم محراق. کوئی بشر نام کا کوئی بادشاہ عراق پہ غالب آ گیا تھا نا، تو اس کو بولیں استوا بشر علی العراق من غیر دم محراق. یعنی بشر نے اقتدار حاصل کر لیا عراق پر بغیر خون بہائے، بغیر جھگڑے، بغیر لڑائی کے. اس کو اقتدار. تو اس طرح استوا کا اقتدار بھی ہوتا ہے. استوا کا معنی ٹھیک. تو اللہ کا استوا پھر عرش پہ کیسے ہے اس کی کیفیت کا پتہ نہیں. اتنی بات مانو کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، اتنا ہی ماننا، اس کی کھود کرید کرنا جائز ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ نے سورج اور چاند کو بھی کام میں لگا دیا. سخرا تسخیر کہتے ہیں کسی کے تابع کر دینے کو، کسی کے تابع فرما کہ آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں. ایک تسخیر کا معنی ہے کہ آپ جیسے چاہیں استعمال کریں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمانا کہ ہم نے سواریاں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، جب چاہو بیٹھو، جب چاہو اترو، جب چاہو چلاؤ، جب چاہو روکو. ایک تسخیر کا وہ معنی ہے. ایک تسخیر کا معنی ہے کہ تمہارے کنٹرول میں تو نہیں ہے لیکن تمہارے کام میں ہے. تو تسخیر کا ایک معنی ہے کنٹرول ہی دے دینا. ایک ہی کہ کنٹرول اپنے پاس رکھنا، خدمت تمہاری کرائے. تو سورج چاند کی تسخیر کا معنی ہے کہ اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیے، ہمارے کنٹرول میں نہیں دیا کہ جب چاہیں چڑھائیں جب چاہیں اتاریں. پھر تو گڑبڑ ہو جائے گا کہ میری نیند پوری نہیں ہو لہٰذا آج میں نہیں 1 گھنٹہ بعد اس کو نکالوں گا، اور دوسرے کا میری نیند پوری ہو گئی صبح کیوں نہیں ہوتی، تو کھینچا تانی شروع ہو جائے گی نا. تو اس لیے تسخیر تو ہے سورج چاند کی، لیکن کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. خدمت ہماری کر رہے ہیں، ہمارے لیے اترتے چڑھتے ہیں. کل یجری اجل مسمی، سب کے سب سورج چاند ستارے سیارے یہ چلتے ہیں، یہ باقاعدہ چلتے ہیں، گردش میں ہیں. لأجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک، جب تک اللہ کو منظور ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو چلائے رکھنا، اس وقت تک یہ چلتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے. اور جب اللہ تعالیٰ کو اس نظام کا ختم کرنا منظور ہو جائے گا تو یہ سارا نظام سٹاپ ہو جائے گا. یدبر الامر، اللہ نے یہ کائنات بنائی تو اللہ ہی اس کے سارے کاموں کی تدبیر بھی کرتے ہیں. تدبیر کا معنی نظام کا چلانا. ٹھیک، تو نظام بنایا بھی اس نے ہے اور نظام چلاتے بھی وہ خود ہیں. یہ نہیں کہ بنایا انہوں نے چلائے کوئی اور نہیں. تو یدبر الامر، اللہ تعالیٰ تمام کاموں کی تدبیر خود کرتے ہیں. یہ ہے اللہ. یفصل الآیات، تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، یہ قیامت کا ذکر بھی ہو گیا صاحب. تو 2 آیتوں میں چاروں مسئلے آ گئے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ یہ آیات تفصیل سے کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. رب کی ملاقات کا یقین کرو، اور رب کی ملاقات کا یقین ہی آخرت پر ایمان ہے، یعنی تم آخرت پر ایمان لاؤ. ٹھیک، یہ غالبی دلائل تھے. آسمانوں کا بنانا، سورج چاند کا گردش میں لگانا، فلاں، ٹھیک ہے، نظام کا چلانا. اب سفلی دلائل نیچے والے زمین پر. جی، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، یہ اس لیے کہا کہ بعض قومیں زمین کو بھی معبود سمجھتی ہیں. زمین کو بھی یہ خدا ہے. جیسے کہ نا سورج چاند خدا بنائے، سیارے سر، بعض زمین کو بھی خدا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ زمین خدا، اس کو تو پاؤں کے نیچے رگڑا جاتا ہے، یہ تو ہم نے تمہارے لیے پھیلا رکھی ہے، یہ کیسا خدا ہے؟ جی جی ہاں، یہی تو ہے، اسی کہہ رہا ہوں نا. دھرتی ماتا، دھرتی ماتا، گاؤں ماتا. جی، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ،
اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا، جس نے زمین کو جی پھیلایا، آسمان کے نیچے جیسے آپ کہیں زمین کو پھیلایا۔ پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین تو گول ہے اور اللہ میاں فرماتا ہے پھیلایا زمین۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے اور کرے ہیں، کرا کا معنی جانتے ہیں گیند، جیسے اور گیند ہیں، لیکن سورج بھی گیند نظر آتا ہے اور چاند بھی اور باقی سیارے بھی سب گیند ہیں جی، تو ایسے وہ کہتے ہیں زمین بھی گیند ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں زمین بھی کیا ہے؟ گیند ہے، لیکن چونکہ ہماری نظر جہاں تک جاتی ہے وہ پوری زمین کا احاطہ تو نہیں کرتی نا، اس لیے ہمیں پھیلی بھی نظر آتی ہے۔ ہماری پوری، اگر پوری زمین ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی تو یہ ہمیں بالکل چاند سورج کی طرح نظر آتی ہے، لیکن چونکہ نہیں ہے اس لیے جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے تو ہمیں پھیلی بھی نظر آتی ہے۔ لیکن گولائی کی ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں نا سائنسدان کہ آپ جہاں کھڑے ہوں تو دیکھیے نا آخری حد جو آپ کو نظر آئے گی تو وہ گول ہی سی نظر آئے گی، تاہم ہمارے سامنے یہ پھیلی ہوئی ہے تو اللہ نے اس کو کہا پھیلا دیا۔ ہماری نظر میں چونکہ پھیلی ہوئی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ زمین کو تمہارے لیے پھیلا دیا، یعنی ایسا بنا دیا کہ جس پر تم آسانی سے ٹھہر سکو، چل پھر سکو اور تم اس کے اوپر پورا اپنا نظام قائم کر سکو۔ تو چونکہ زمین کافی بڑی ہے اس لیے اس کے پھیلاؤ نظر آتا ہے اور اس کا گول ہونا ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس لیے امام راضی فرماتے ہیں اگر کوئی زمین کی حدود سے نکل جائے، فضاؤں میں بلند ہو جائے کافی، تو اوپر سے اس کو زمین ایسی نظر آئے گی جیسے چاند، پھر اس کو گولی نظر آئے گی، لیکن جب تک اوپر رہیں گے آپ نا تو آپ کو گول نظر نہیں آئے گی۔ تو وہ الذی مد الارض، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کو پھیلایا، وجعل فیہا رواسی وانہارا، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے۔ رواسی کا معنی تو اصل میں گاڑنا ہوتا ہے جی، راسیات کہتے ہیں گاڑنے کو، لیکن یہاں گاڑنے سے مراد ہے پہاڑوں کا گاڑنا۔ تو رواسی کا معنی بڑے بڑے بوجھل پہاڑ زمین پر اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیے۔ کیوں گاڑ دیے اس کی وجہ ایک دوسری آیت میں فرمائیں گے ان تمید بکم، تاکہ زمین تمہیں لے کر چھلکے نہیں، حرکت نہ کرے، ٹھیک ہے نا، اس کا یعنی وزن برابر کرنے کے لیے، تاکہ یہ اضطراری طور پہ جی تو بیلنس برابر کرنے کے لیے پہاڑ اوپر ٹھونک دیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب نہیں کہ زمین حرکت کرتی نہیں، یہ بھی ایسی معلق ہے، ایسی لٹکی ہوئی ہے، جیسے چاند لٹکا ہوا ہے، جیسے سورج لٹکا ہوا ہے فضا میں، ایسے یہ بھی لٹکی ہوئی ہے اور یہ بھی گھوم رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، جیسے سورج چاند گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا اس کے چلنے کا، اس کی رفتار کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا، اسی کے اللہ تعالیٰ نے وہ بیلنس اوپر رکھے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین یعنی چلتی نہیں، پہاڑوں کا ٹھوکنا کا یہ مطلب نہیں کہ زمین کو کے چلنے سے، بلکہ اس کی اضطراری جو رفتار ہوتی نا، ڈولتے ہوئے جو جاتی نا، جس پہ رہنا مشکل تھا، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پہاڑ گاڑ دیے۔ تو زمین پر بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں، ہمارے ہندوستان میں ہمالیہ ایک سلسلہ ہے پہاڑوں کا جی، 3000 میل لمبا سلسلہ ہے پہاڑوں کا ہمالیہ، اور اس کی سب سے بلند چوٹی جو دنیا کے پہاڑوں میں سب سے بلند چوٹی ہے ماؤنٹ، ہاں بالکل، وہ 29,000 فٹ بلند ہے سمندر سے، صفائی سمندر سے 29,000 فٹ بلند ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں قراقرم پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جی، تو وہاں بھی ایک K2 ایک چوٹی ہے، وہ بھی 25,000 فٹ سطح سمندر سے بلند ہے۔ اس طرح دنیا میں اور بھی کہیں پہاڑی سلسلے، کہیں چھوٹے کہیں بڑے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اتنے بڑے بڑے پہاڑوں اور پہاڑی سلسلوں کا ہونا بھی زمین کے گول ہونے میں مخل نہیں۔ پرانے ریاضی دان جو ہمارے ہوتے تھے نا،
وہ کہتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کا زمین میں ہونا، زمین کی گولائی کے لیے اس میں کوئی فرق نہیں، یہ اتنا ہی ہے جتنا آپ 1 گز کپڑا پھیلا دیں اور اس میں جو کے دانے کا 7واں پیس رکھ دیں۔ 1 گز کپڑا پھیلا دیں اور جو کے دانے کے 7 ٹکڑے کر کے 1 ٹکڑا اگر اس 1 گز کپڑے میں ڈال دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے سارے پہاڑ زمین کی گولائی میں اتنا فرق بھی ظاہر نہیں کرتے۔ آپ بلندی پہ چلے جائیں تو آپ کو بالکل گول نظر آئے گی، لیکن جتنے آپ کو داغ دھبے دار چاند میں نظر آتے ہیں نا، کہیں کہیں پہاڑی سلسلے کا ایسا دھبا آپ کو زمین پہ بھی نظر آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کتنا معمولی سا، ورنہ بالکل چاند کی طرح ہے زمین۔ ہاں یہ بات ہے کہ چاند زمین کی نسبت سے تھوڑا سا لطیف ہے، اس کے اجزاء صاف ہے، اس لیے وہ ہمیں یہاں سے چمکتا نظر آتا ہے۔ جب سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو وہ جذب ہوتی ہے تو ہمیں روشن نظر آتا ہے، لیکن زمین میں کثافت زیادہ ہے، اس لیے آپ اوپر سے جائیں دیکھیں تو آپ کو اندھیرا سا گول نظر آئے گا، اندھیرا۔ یہ اوپر سے کبھی روشن نظر نہیں آئے گی، اس میں روشن نظر نہیں آئے گی۔ چاند میں روشن چونکہ سورج کی جذب کرتی ہے تو اس میں کثافت کی وجہ سے روشنی نہیں نظر آتی، اندھیرا، اس میں لطافت نظر آتی ہے، لطافت کی وجہ سے روشنی نظر آتی ہے۔ تو زمین میں بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے، وَأَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں نہریں بھی بہا دیں، دریا بھی بہا دیے۔ ٹھیک ہے، اچھا پہاڑوں کے سلسلے میں نے کہا نا اس کی عزت کیا بتائی ان تمید بکم، یہ کہ وہ تمہیں لے کر مضطرب حرکت نہ کرے، اضطراب نہ رہے۔ ایک بات تو یہی ہے کہ زمین مضطرب نہ ہو۔ ایک بات حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، ان تمید بکم کا معنی مطلب یہ بتایا کہ ان تمید بکم کا معنی چھلکنا یعنی نہیں ہے کہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ڈولتی رہتی، کہتے یہ نہیں۔ وہاں اضطراب کا معنی وہ کہتے ہیں انسانی زندگی کا اضطراب، کہ پہاڑ اس لیے زمین پہ لگا دیے کہ تمہاری زندگی پریشان کن نہ ہو، اس لیے کہ تمہاری زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے پہاڑوں میں بھی بہت بڑی چیزیں رکھی ہیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے، وہ چیزیں نہ ہوتی تو تمہاری زندگی مضطرب اور پریشان ہوتی، کیونکہ پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورت کی بے شمار چیزیں رکھی ہیں۔ سب سے بڑی چیز تو آپ دیکھیں کہ جو بحر محیط ہے، یعنی پوری زمین کے اوپر 1/4 حصہ نا خشک ہے، 3 حصوں پر دریا ہے، پانی ہے، اور پورا بحر محیط قابل استعمال نہیں ہے، کڑوا ہے پانی، وہ تو استعمال کے قابل نہیں۔ اور پانی انسانی زندگی کے اہم ترین لوازمات میں سے، پانی کے اسٹور اللہ نے زمین کو بھی اسٹور بنایا ہے، زمین میں ہم کھدائی کرتے ہیں پانی نکلتا ہے، لیکن پانی کے اسٹوریج کا سب سے بڑا سلسلہ پہاڑ ہے، سب سے بڑا سلسلہ پہاڑ ہے۔ ٹھیک ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ تعالیٰ نے برف کو جما دیا، یعنی پانی جمع ہوا پانی رکھ دیا ہے۔ کتنے گلیشیر ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر، وہ سارا سال وہ پگھلتے رہتے ہیں، اور ان کا پانی پہاڑوں کے اوپر چونکہ رکھا ہوا ہے، ایک تو یہ کہ صاف رہے، آلودگی نہ ہو، پانی آلودہ نہ ہو، پھر وہ رستہ ہے تو پہاڑوں کے اندر جذب ہوتا ہے، اور پھر پہاڑوں کے اندر سے دریا نکلتے ہیں۔ لیکن جتنے دریا بھی بڑے بڑے نکلتے ہیں، یہ جمنا ہے، یہ گنگا ہے، یہ ٹھیک ہے نا راوی ہے، یہ سندھ ہے، سب پہاڑوں سے آتے ہیں۔ تو وہی پانی پہاڑوں میں رستہ ہے، وہی دریاؤں کی شکل میں خشک زمین پہ بڑے بڑے دریا بن کے آتے ہیں، انہی دریاؤں سے پھر آگے نہریں بنتی ہیں، اور پھر زمین میں آبپاشی بھی ہوتی ہے اور پینے کا کام بھی وہ پانی دیتا ہے۔ ایک تو اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ آبپاشی کا اور آب رسانی کا یہ سلسلہ نہ ہو سکتا، جو انسان کی اہم ترین ضرورت ہے۔
دوسرے یہ کہ پہاڑی علاقوں میں بسنے والے لوگ جو ہیں ان کا تو پانی کا نظام ہی پہاڑی چشموں پر ہے، وہیں سے پھوٹتا ہے پانی نکلتا ہے، ٹھیک ہے، وہیں سے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی قیمتی معدنیات بھی رکھی ہیں انسانوں کے لیے، سونے کی کان ہے، چاندی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کئی قسم کے پتھر ہیں، کوئلہ ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، کتنی قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ پہاڑوں کے اندر ہیں، ان سے کھود کھود کے آج تک بھی لوگ نکالتے ہیں، نکال رہے ہیں اور نکالتے رہیں گے، نہ معلوم کتنا خزانہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اندر رکھا۔ پھر پہاڑوں ہی پر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے درخت اگائے ہوئے ہیں جو انسانی ضرورت کے لیے بڑے ضرور تعمیراتی ہیں، جلانے کے ہیں، ٹھیک ہے، اور پہاڑوں ہی میں ایسی جڑی بوٹیاں اللہ نے پیدا کی ہیں جو ہزارہا امراض کا علاج ہے، جی، اور انہی بوٹیوں سے وہ پانی بھی صاف ہو کر آتا ہے، پتہ نہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ امام حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اضطراب کا معنی یہ بھی ہے کہ پہاڑ نہ ہوتے تو انسانی ضرورت کی اتنی چیزیں نہ ہوتی جو پہاڑوں کے ذریعے سے ان کو حاصل ہو رہی ہیں۔ تو چلو وہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور تمام قسم کے پھل بھی اللہ نے پیدا کیے زمین پر، زمین بنائی، اس میں پہاڑ گاڑے، اس میں نہریں بہائیں، اس میں ان سے ہر قسم کے پھل۔ جعل فیہا زوجین اثنین، اور اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں میں سے دو دو جوڑے بنائے ہیں، پھلوں کے بھی دو دو جوڑے ہیں۔ پھلوں کے دو جوڑوں کا ایک مطلب تو وہی ہے کہ نر مادہ ہیں، کہ کئی ایسے پھلدار درخت ہیں کہ جن میں نر مادہ ہیں، جی، اور اگر نر مادے قریب قریب ہوں تو پھل زیادہ آتے ہیں، اور کہیں مادہ ہی ہو اور نر قریب نہ ہو تو پھل کم آتے ہیں اور بعضوں پہ آتے بھی نہیں ہیں۔ اور کبھی ان نر مادوں کو لوگ کچھ ملاتے بھی ہیں، پیوند کاری بھی کرتے ہیں، جیسے کہ مدینہ منورہ میں کرتے تھے نا کھجوروں میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آل مدینہ کو دیکھا کہ وہ کھجوروں میں نر مادہ ہوتے ہیں دو، تو وہ جو نر کھجور ہوتی ہے نا اس کی کوئی شاخ نکال کر مادہ کھجور کے اندر سوراخ کر کے ڈالتے تھے، اس عمل سے مادہ کھجور میں بہت کھجوریں پیدا ہوتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا جی اس لیے کرتے ہیں۔ فرمایا پھل دینے والے اللہ ہے بھائی، یہ خواہ کیا طریقہ؟ اچھا نہیں کریں گے، جب نہیں کریں گے تو ایک سال نہیں کیا، جب نہیں کیا تو پھل کم آئے، جب کم آئے تو حضور سے کہا کہ حضور اس دفعہ تو اچھا کم آئے، کہا پھر کیا کرو، مجھے اس سے کیا بھاستا ہے بھائی، میرے کو ان کاموں کے لیے کاشتکار کے بن کے تو نہیں آیا، یہ میری ایک بات تھی، ایک خیال تھا، میں نے ظاہر کر دیا، دنیا کے کام تم اچھے جانتے ہو، کر لیا کرو، کوئی بات نہیں۔ تو دیکھا ایسا بھی ہوتا ہے، یا درخت قریب قریب ہوں اس کے اثرات ہوتے، ہوا ملتی ہوگی یا کچھ ہوتا ہوگا، یا پیوند کاری کرتے تھے، تو اس سے یعنی درختوں میں بھی گویا نر مادہ ہے، ہر قسم کے پھلوں میں بھی نر مادہ ہے۔ یا جوڑ سے مراد ہے دو دو قسم کے ذائقے والے پھل، کہ دیکھیں انگور ہے، کوئی میٹھا ہے کوئی ترش ہے، ٹھیک ہے نا، آم ہے کوئی کھٹا ہے کوئی ترش ہے کوئی میٹھا ہے، خربوزہ ہے کوئی میٹھا ہے کوئی دوسرا ہے، اس طرح ہر قسم کے پھلوں میں تو دو دو ذائقے، اس لیے کہ انسانی مزاج ہے نا، کوئی ترش کو پسند کرتا ہے کوئی میٹھے کو پسند کرتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ہم شوگر کے مارے ہوئے ہم تو چاہتے ہیں کم میٹھا ہو، جی، تو اللہ نے کم میٹھے بھی پیدا کیے، چل بھائی یہ کھا لو، یہ زیادہ میٹھا خربوزہ چھوڑو، یہ تھوڑا کم میٹھا ہے، تو اللہ سبھی میٹھا برابر ہوتے ہیں۔ تو انسانی ذوق کی بھی تسکین اور علاج معالجے کے لحاظ سے بھی اس میں تسکین، ذائقے کی تبدیلی بھی ہے، اور پھر کئی چیزیں نا وہ کھٹے اور کچے پھلوں سے جیسے اچار چٹنیاں بنتی ہیں، میٹھے سے تو نہیں بنتی نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھلوں میں سے یعنی دو دو قسمیں بنائی، چاہے آپ اس کو نرمادہ سے تعبیر کریں یا پھلوں کی قسمیں۔ یغشی اللیل النہار، اور اللہ تعالیٰ ہی رات کو ڈھانپ لیتے ہیں دن سے،
رات کو ڈھانپ لیتے ہیں دن سے. دن آتا ہے تو رات اس کے نیچے چھپ جاتی ہے, اور جب رات آتی ہے تو دن اس کے نیچے چھپ جاتا ہے, جیسے کہ جی. تو یہ دن رات کو ڈھانپ لینا یہ بھی اللہ کا کام ہے جی. تو عام بات دیگر آیت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ رات دن میں اختلاف پیدا کرتے ہیں. اختلاف کا معنی ایک تو یہ ہے نا آنا جانا, ایک یہ کہ چھوٹا بڑا ہونا, چھوٹا بڑا ہونا موسم میں. جیسے آج کل ماشاءاللہ دن خاصا بڑا ہے اور رات چھوٹی سی جی, نیندیں پوری نہیں ہوتی. تو یہ ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. یغشی اللیل النہار ان فی ذالک. اور پھر عام آباد دنیا جو ہے نا, جہاں زیادہ تر انسانی آبادی ہے, وہاں دن رات کا فاصلہ قریب برابر 24 گھنٹے دن رات رہتے ہیں نا. لیکن جو انسانی آبادی سے ہٹ کر آگے آپ جائیں گے نا, شمال یا جنوب کی طرف, تو پھر دن رات کا فاصلہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. جی 2 مہینے کی رات, 2 مہینے کا دن, 6 مہینے کی رات, 6 مہینے کا دن, ایسا جائیں گا کہ رات ہی رات, ایسا جائیں گے تو دن ہی دن, پورا سسٹم. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بے شک ان سب چیزوں میں جن کا بھی ذکر ہوا, کیا زمین کا پیدا کرنا, پہاڑوں کا ٹھونک دینا, نہروں کا بہانا, اور 2 قسم کے پھلوں کا پیدا کرنا, دن رات کا, ان ساری باتوں میں لآیات لقوم یتفکرون, سوچنے والے لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں. سوچنے والے, جو سوچتے ہی نہیں ہیں ان کے لیے نہیں, جو سوچتے ہیں نا تو ان کے لیے ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت کی نشانی ہے. آزان تو میرے سے 40 ہو گئی, ایک آیت اور پڑھیں. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ, یہ بھی صفری دلائل. اور زمین کے اندر بھی ٹکڑے ہیں, پیس ہیں زمین کے, اور پیس کا مطلب ہے کہ وہ الگ الگ پیس ہیں. متجاورات آپس میں جڑے ہوئے, زمین کا ٹکڑے آپس میں جڑے ہوئے ہیں, لیکن آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں. اوپر سے جڑے ہوئے بالکل, پر اپنے رنگ میں اپنی زمین کے اعتبار سے وہ الگ الگ ہیں. کہیں سرخ ہے, کہیں سیاہ ہے, کہیں سفید ٹکڑا ہے زمین کا, کہیں ریتلی زمین ہے, کہیں زرخیز زمین ہے. تو آپس میں ملے ہوئے زمین کے اندر, یعنی ایک ہی سطح کی, ایک ہی قسم کی زمین نہیں ہے سب. کہیں پتھر ہے, کہیں ریت ہے, کہیں ہموار زمین ہے, کہیں کیسی, تو آپس میں ملے ہوئے. یہ کئی قسمیں بنائیں. اور جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو آپ کو پتہ نا, فرشتوں کو حکم دیا کہ ساری قسم کی زمین کی مٹی لاؤ, سب لائے گی, اور سب سے آدم علیہ السلام کو بنایا جی. اور پھر آگے آج آدم علیہ السلام کی اولاد کو دیکھیے, کئی رنگتیں ہیں, کئی مزاج ہیں. کوئی سخت مزاج ہے, وہ سخت مٹی کا سب, کوئی نرم مزاج ہے, نرم مٹی کا سب, کوئی کھردرا بالکل پتھریلی زمین جی. تو یہ جتنے آج انسان دنیا میں مختلف مزاجوں, مختلف رنگوں, مختلف طبیعتوں کے ہیں, یہ ان مختلف مٹیوں کے اثر ہیں. تو مختلف زمین کی مٹیاں اللہ نے بنائی. یہ اللہ کی قدرت ہے جی. ہاں, کس مٹی کا بنا ہوا فلانا, کیا کریں بھائی, تو کس مٹی کا بنا ہوا ہے بھائی, مجھے دیکھ لے میں جس مٹی کا بنا ہوا ہے. تو زمین میں ٹکڑے ہیں, پیس ہیں, آپس میں جڑے ہوئے کئی قسم کے. وہ جنات, اور زمین ہی میں باغات بھی ہیں, من آناب, انگوروں کے, وزر, اور کھیت بھی ہیں, ونخیل, اور کھجور کے درخت بھی ہیں, کھجور کے درخت, سنوان وغیر سنوان, جڑ کے اوپر سے 2 اور جڑ کے اوپر 1, سنوان, جڑ نیچے اوپر سے ڈالے 2 جی, اور کوئی جڑ کے اوپر سے 1 ہی, ٹھیک ہے. تو ایسے بھی ہیں, یعنی اس میں بھی ہوتے ہیں. اور دوسرے درختوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا,
کہ نیچے سے جڑ ایک ہے، اوپر جال کے 2 یا 3 یا 4 بھی ہو جاتے ہیں، اور کوئی سیدھا ایک ہی جاتا ہے سرو کی طرح. جی یسقا بماء واحد، اللہ تعالیٰ فرماتا میری قدرت کو دیکھو کہ ان سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، ایک ہی باغ میں پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی پانی دیا جاتا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، لیکن ذائقے اور کھانے میں اور مزے میں ہم بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں. ایک ہی باغ کی انگور دیکھیے جی، ایک ہی باغ کی کھجوروں کو دیکھیے، کئی قسم کی جی، باقی پھلوں کو آپ دیکھیے، حالانکہ پانی ایک لگ رہا ہے، زمین ایک ہی ہے، ٹھیک، گٹھلی ایک ہی تھی، بیج ایک ہی تھا، لیکن آگے جب پیدا ہوئے نا تو کوئی خربوزہ کیسا تو کوئی خربوزہ کیسا ہے. کہتے ہیں کہ یہ رد ہے نیچریوں کا. نیچری جانتے ہیں؟ نیچری لوگ بھی تھے نا، ہیں بھی، جو خالق کو نہیں مانتے نیچر کو مانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں نیچر سے ہو رہی ہیں، فطرت سے ہو رہی ہیں. فطرت بھائی، فطرت تو فطرت کسی فاطر کی بنائی ہوئی ہے نا، فاطر نہیں تو فطرت کہاں سے آئے گی؟ لیکن کہتے فاطر واطر نہیں ہے، فطرت ہے. تو اس کا رد ہے، اگر چیزیں فطرت سے پیدا ہوتی ہیں تو زمین کی فطرت تو ایک ہے، یہ ذائقے کیوں بدل گئے؟ اگر فطرت سے چیز پیدا ہوتی ہے، نیچرلی پیدا ہوتی ہے، تو دیکھو آپ نے ایک پودا لگایا تھا، ایک بیج، ایک گٹھلی لگائی تھی، ایک زمین کے اندر ایک پانی ملا، ایک کھاد آپ نے دی، لیکن درختوں کے پھل مختلف ہو رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر نیچر ہے تو پھر نیچر تو ایک ہی ہے سب کا. جب یہ ہے معلوم ہے کہ نیچر نہیں ہے، نیچر والا ہے، خالق کی فاطر جو ہے نا اس نے. یہ فرماتا نفضل بعض علی بعض، اسی سے مجھے پہچانو کہ ہم ایک ہی زمین میں پیدا ہونے والے پودوں کے ذائقے اور پھلوں کے اندر مختلف پیدا کر دیتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں بھی، ان پھلوں میں، پودوں میں اور ان اناج میں، اس میں بھی ان کے یہ مختلف ہونے میں لآیات، ایک نشانی نہیں، لآیات کئی قسم کی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، لیکن اس قوم کے لیے جو کچھ سمجھ رکھتی ہے، جو سمجھ بوجھ رکھتی ہے اور سمجھ بوجھ کے بعد غور و فکر کرتی ہے نا، تو اس کو ایک ایک چیز میں میری قدرت کی 20 نشانیاں نظر آئیں گی. ہاں، لیکن جو عقل ہی نہیں رکھتے یا عقل رکھتے ہیں لیکن فکر نہیں رکھتے تو ان کی تو کچھ بھی نہیں، سارا جہان ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چند یعنی دلائل دے دیے. تو اب مسئلے جو اس صورت کے موضوعات سے تعلق چاروں کا چاروں ذکر ہو گیا. پہلے قرآن، پھر اس کے بعد رسالت، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید، توحید کے ساتھ ہی قیامت کا ذکر ہو گیا، اور علوی اور سفلی دلائل اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، اپنی قدرت، کمال قدرت پر اللہ تعالیٰ نے دی. ٹھیک ہے، آگے نہیں، آگے پر کافی ٹائم لگتا ہے اور ٹائم نہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک.